ایسا خیال تو کوئی عام مومن بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ میرے اوپر قابو نہیں ڈال سکتا، تو حضرت یونس علیہ السلام ایسا خیال کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس آیت مبارکہ کو سمجھنا ہوگا۔ مختلف انداز میں مختلف مفسرین نے اس کی تعبیرات کی ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا نقدرہ، اللہ نقدرہ، یہ نقدرہ جو ہے یہ قدرت سے نہیں بلکہ قدر سے ہے، اور قدر جو ہے جس کا معنی تنگی کرنا ہے، تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ نقدرہ، انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم کوئی تنگی نہیں کریں گے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہاں پر یہ قدرت سے نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر قدرت نہیں رکھتے، بلکہ یہ تنگی کرنے سے ہے، قدر سے ہے کہ ہم ان کے اوپر کوئی تنگی نہیں کریں گے۔ یہ ایک جواب ہو گیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نقدرہ جو ہے یہ نقدرہ کے معنی میں ہے۔ نقدرہ کا مطلب مقدر کرنا، کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کوئی چیز میرے مقدر نہیں کریں گے، یعنی میرے اوپر کوئی یہ سزا میرے مقدر میں نہیں آئے گی، میں اب چلا بھی جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ مجھے کوئی سزا نہیں دیں گے۔ تو یہ دوسرا مفہوم ہو گیا نقدرہ کا۔ تیسری چیز، اچھا جی، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ، کل وہ مجھے ان کے وہ شاگرد کے نام میں تھوڑا مغالطہ ہو رہا تھا، اور میں نے کہا تھا شاید مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، لیکن نہیں، وہ مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ والی بات ہے۔ مولانا ادریس کاندلوی کی جو ہے وہ ڈیوٹی تھی وہ چائے کے معاملے میں، تو یہاں پر بھی مولانا انور شاہ کشمیری جو ہے نا اسی انداز کو اختیار کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ اللَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِمْ، یہ الزام المخاطب بما لم یلتزم میں سے ہے، کہ مخاطب کے اوپر ایک ایسا الزام رکھنا کہ جس کی اصل حقیقت کوئی نہیں۔ تو اس کے لیے آج چونکہ ایک دو ساتھی کوئی نئے بھی ہیں تو اس لیے بات کو دہرا دیتا ہوں۔ چائے کے وہ بڑے عادی تھے مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، اور طلبہ میں سے کسی نہ کسی کی ڈیوٹی جو ہے وہ ہر سال لگ جاتی تھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چائے بنا کے دینی ہے۔ تو وہ ایک سال مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ ان کی ڈیوٹی لگی۔ کل میں نے غلطی سے مولانا شبیر احمد عثمانی کہہ دیا تھا، لیکن کل بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے، پھر میں نے رات کو جا کے ذرا تحقیق کی تو یہ مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ تھے۔ تو بہرحال تو مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ ان کی ڈیوٹی لگ گئی کہ چائے انہوں نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ پیش کرنی ہے۔ اب حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو نا، یہ ادریس کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے چائے بنانے کی، تو مجھے چائے بڑی جلدی جلدی دوبارہ چاہیے ہوتی ہے، تو یہ اگر کسی وقت دیر کر دے، میرا جو چائے کا وقت ہے اس کو گزار دے، تو میں اس کو کہوں کہ ہن مینوں مارنا ہی، حالانکہ اس کا سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ مارنے کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف کچھ تاخیر ہو گئی ہے، لیکن کوئی مارنے کا ارادہ تو کوئی نہیں۔ تو یہ الزام المخاطب بما لم یلتزم ہے۔ تو اسی انداز میں حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے الزام المخاطب بما لم یلتزم کرتے ہوئے یہ کہہ دیا، یہ خیال کر لیا کہ اللہ جو ہے وہ قابو نہیں پائیں گے۔ اچھا جی، فنادا فی الظلمات، تاریکیوں میں پکارا، اللہ الہ الا انت، تیرے سوا معبود کوئی نہیں، سبحانکا تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے یہ جو الفاظ ہیں، ان کے جواب میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ الفاظ کیا ہیں؟ پہلا جملہ ہے لا الہ الا انت، تیرے سوا معبود کوئی نہیں۔ اس کے اندر کوئی دعا ہے؟
یہ تو عقیدے کا اظہار ہے نا کہ تیرے سوا معبود کوئی نہیں. سبحانکا تو پاک ہے، یہ دعا ہے، یہ بھی عقیدے کا اظہار ہے کہ اللہ شرک سے پاک ہے، اس میں بھی دعائیہ کلمہ کوئی نہیں. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. تو یہ اپنے قصور کا اظہار ہے، دعا تو اس میں ہوئی کوئی نہیں. اب وہ جو پیچھے تھا نا تو وہاں پر تو نادا ربہ، کم از کم یہ دعا کا اشارہ تو موجود تھا، اور انی مسنی الضر ایک تکلیف بھی موجود تھی. یہاں پر تو اب تکلیف تک بھی کوئی نہیں ذکر ہوئی. یہاں پر بس یہ ہے کہ لا الہ الا انت، تیرے سوا معبود کوئی نہیں، یہ عقیدہ ہے، دعائیہ کلمہ کوئی نہیں. سبحانکا تو پاک ہے، یہ بھی دعائیہ کلمہ کوئی نہیں. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، یہ بھی دعائیہ کلمہ کوئی نہیں. اور دعائیہ کلمہ کیا، تکلیف کا بھی اظہار کسی میں نہیں ہے. وہاں پر چلو تکلیف کا تو اظہار تھا، لیکن اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے دعا قبول کر لی. تو میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے، اور الہ کا معنی جب بھی میرے والد محترم بیان کرتے تھے نا، سب سے زیادہ یہ واقعہ ذکر کرتے تھے. میں نے بڑے سارے بیانات والد صاحب کے سنے، تو جب بھی انہوں نے کبھی الہ کا مسئلہ بیان کرنا شروع کیا تو اور کئی چیزیں تو بیان کرتے ہی تھے، لیکن ان میں سے کبھی کوئی بیان کر دی، کبھی کوئی کر دی. یہ والا واقعہ میرے خیال میں شاید ہی ہے کہ کبھی انہوں نے الہ کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے چھوڑا ہو. ہمیشہ یہ والا واقعہ ضرور بیان کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہاں الہ کی صحیح سمجھ آتی ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ و تسلیمات مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور وہ وہاں پر پکار رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے سوا معبود کوئی نہیں، یعنی یا اللہ میں ادھر پھنسا ہوا ہوں، تو ہی ہے جو میری پکار کو سنتا ہے، تو یا اللہ تیرے سوا پکاروں کو سننے والا کوئی نہیں. تو الہ کا حقیقی معنی ہے پکارے سننے والا. اللہ اللہ، کیونکہ بندگی جو ہے تو وہ بندگی بھی اپنے لالچ کے لیے ہی کی جاتی ہے. تو اصل چیز جو ہے الدعاء هو العبادت، اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہوتی ہے. فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں ایمان والوں کو. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 9. اور زکریا علیہ السلام جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو بہتر وارث ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، یہاں پر بھی جو ہے نا لا تذرنی فردا کے اندر خواہش کا اظہار ہو گیا کہ یا اللہ اولاد دے دے. فاستجبنا لہ، ہم نے دعا قبول کی. ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کر دیے. اور ان کی بیوی کو بھی ہم نے تندرست کر دیا، ٹھیک کر دیا، بانجھ تھی لیکن پھر بھی ہم نے اس کو صحیح کر کے اولاد دے دی. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، خلاصہ احوال انبیاء، خلاصہ احوال انبیاء. یہ سارے جو نبی ہیں نا، یہ سارے خیر نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے والے تھے. وَيَدْعُونَنَا، یہ تو سارے ہم ہی کو پکارتے تھے. رغباً و رہبا، رغبت سے بھی اور ڈر سے بھی. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ سارے تو ہمارے آگے عاجزیاں کیا کرتے تھے. تو جو ہمارے آگے عاجزیاں کرتے تھے تو انہی کو جو ہے وہ تم معبود بنانے لگ گئے ہو. یہ سارے انبیاء کے متعلق 9 دلائل ہو گئے. والتی احسنت فرجہا، یہ دلیل نقلی تفصیلی نمبر 10، یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے. پہلے جو ہے وہ انبیاء کے متعلق تھی ساری دلائل، اور یہ حضرت مریم کے متعلق. والتی احسنت فرجہا، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 10، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 10. اور وہ عورت کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ کیا تھا، ہم نے اس کے اندر اپنی روح ڈالی، اور ہم نے وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا، ہم نے اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی نشان بنا دیا جہان والوں کے لیے. یہ ان هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، امت یہاں پر بمعنی دین ہے، بے شک یہ جو تمہارا دین ہے یہی ایک دین ہے. سارے نبیوں کی دعوت یہی رہی ہے کہ اللہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے. وہ دین ہے کیا؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، دین کا خلاصہ یہی ہے
کہ میں تمہارا رب ہوں، بندگی میری کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، سارے نبیوں کی دعوت تو یہی رہی، لیکن بعد والوں نے انہوں نے اپنے کام آپس میں غلط طریقے سے بانٹ لیے، انہوں نے غیروں کو معبود بنانا شروع کر دیا۔ کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، حالانکہ سب نے ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔